बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ वसीम मलिक साहब को भी कमेटी से निकाला। तो जैसे ही ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया, जस्टिस याहिया अफरीदी ऐवान सदर से निकले और वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 11 एतराज़ लगाकर जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला था कमेटी से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, इनका लहजा दुरुस्त है, ये फ़लाँ है, इनका ये मसला है, ये मसला है। 11 मिनट काजी फ़ाइज़ ईसा के एतराज़ ने ठहरे, मुनीब अख्तर आ गए वापस। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट हुई है कि हुकूमत ने हाल डाल दी। हुकूमत ने कहा कि पहले बैरिस्टर अकील आए कि सीनियरिटी जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए याहिया अफरीदी के बाद, यानी उनके बाद जो सीनियर लोग हैं आईनी बेंच के लिए वो कंसिडर होने चाहिए। फिर टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर लोगों ने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब आ गए और उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को भी नहीं होना चाहिए, वो खुद कमीशन में मौजूद होंगे, खुद अपना नाम देकर खुद को वोट कैसे दे सकते हैं। अमीनुद्दीन खान के लिए उन्होंने कहा कि वो दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी होना है उसी जुडिशल कमीशन में। ये जो पहले 2 जजेस को, सीनियर प्यूने जज को और थर्ड मोस्ट सीनियर जस्टिस मुनीब अख्तर को, जो वो निकालना चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि वो ना हो, तो ये जो सिग्नलिंग है उनके फुल कोर्ट में आने की, इस पर हुकूमत पैनिक करती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत का तो मेरे ख्याल में उसी दिन ही, आप अगर बात करें, क्योंकि मैं तो खैर वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो हमारे साथी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, आपने भी गालबन अदील सरफराज साहब के साथ एक वीडियो की थी, तो जो गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज थी तो वो तो उसी दिन से उनके चेहरे लटके हुए थे जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। और जिस तरह से ओथ टेकिंग का मुझे याद है, मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ओथ टेकिंग पे था, उससे कबल जस्टिस बंदियाल की ओथ टेकिंग थी, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट ही और होता था। वहाँ पर जो मेहमान आते थे उनके साथ जो चीफ़ जस्टिस हैं वो रुकते थे, बातचीत होती थी, इवन के फ़ोटो सेशन होता था। काजी फ़ाइज़ साहब के साथ हुआ, आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत दीगर मौजूद थे, उमर अता बंदियाल साहब के वक्त पे भी ये सब कुछ हुआ था। मगर इस बार क्या हुआ, आर्मी चीफ साहब भी आए, खामोशी से आए, बैठे और उसके फ़ौरन बाद चले गए। जैसे याहिया अफरीदी ओट लेते हैं, उसके बाद अपने वालदा के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी अहलिया साथ होती हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर किसी से कोई एक फ़ोटो सेशन तक नहीं करवाते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच जाते हैं। फिर आज जो एक फुल कोर्ट इजलास था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं, कहीं जा रहे थे फिर वापस आ रहे थे, चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। उनकी मुलाकात होती है जब ये फुल कोर्ट हो चुका होता है, सही, और उसके बाद जब मुलाकात होती है तो ज़रा ये दावा करते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनके चेहरे पर एक हमेशा वो मुस्कुराहट रखते हैं, तो वो खिलखिलाए से उनकी शख्सियत है। लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो उनमें वो तवानाई नहीं थी, उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं बार थी। बार आके थक गए होंगे ना, तो आप वो तब बेनिफिट ऑफ डाउट देते नहीं, वो तब तक नहीं थके थे जब तक मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, लेकिन जब भी मुलाकात हुई तो उसके बाद बता दिया गया होगा। अब फुल कोर्ट में आज के रोज़ ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह के 4 पैराग्राफ की एक प्रेस रिलीज़ है, 3 में जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम है, तीसरे में गालबन नहीं है, जो चौथे में भी है, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के उन इक़दामात का जो आज अपनाए गए हैं, जो उनका केस मैनेजमेंट प्लान था, उसका जिक्र है। और उसके बाद तो ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई है ना होम्योपैथिक सी। क्या आज 26वीं आईनी तरमीम का तज़किरा नहीं हुआ? क्या आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस का तज़किरा नहीं हुआ? क्या आज मखसूस नशिस्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रिट ख़त्म कर दी गई थी, फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, उसका तज़किरा नहीं हुआ? आल्दो के जो 6 जजेस का तज़किरा 6 नहीं जजेस हुआ का एग्जैक्टली। और एक एजेंडे में और भी एक नई चीज़ शामिल की गई थी, वो ज़रा मीडिया मैनेज करना चाह रहे हैं जैसे याहिया अफरीदी साहब, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए हैं, तो ये भी एक आइटम था एजेंडे में। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज जो फैसले लिए गए हैं, इसके मज़ीद अगले 1 से 1.5 हफ्ते में आपको उसके अमली नताइज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ राना सनाउल्लाह साहब या वफाकी हुकूमत जिस तरह वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहती है, तो वो तो इटसेल्फ उनकी, राना सनाउल्लाह साहब के बयान मैं सुन रहा था, वो कहते हैं जस्टिस मंसूर मुतनाज़े हैं इसलिए वो ना आए, या अफरीदी साहब मुतनाज़े हो जाएंगे इसलिए हो ना जाए कहीं, हाँ हो ना जाए। लेकिन वहीं पे वो क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मान चुके हैं कि वो मुतनाज़े हैं ताकि वो आ जाएं बतौर हेड। लेकिन अब जो या उनके मुतनाज़ा होने से हुकूमत को कोई मसला फ़र्क नहीं पड़ता। और उसमें इंटरेस्टिंग जुमला राना सनाउल्लाह का ये था कि आगे जिस किस्म के फैसले करने हैं इस आईनी बेंच ने तो वो मुतनाज़ा हो जाएंगे, यानी कुछ फैसले ऐसे होने हैं कि जिन पे हुकूमत को ये लगता है कि अगर वो फैसले कर दिए, इंसाफ कर दिया, भाई आपने उनको चीफ जस्टिस किस लिए लगाया? आपने उनको चीफ जस्टिस इसलिए लगाया क्योंकि आपका मौक़िफ़ ये है कि वो ना किसी ग्रोह का हिस्सा है, ना वो किसी लॉबी का हिस्सा है, वो इम्पार्शल है,
تو اگر ایک امپارشل جج آپ کا فیصلہ کرے گا آئینی بینچ میں بیٹھ کر تو اس پہ کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے نا اب جو فردر کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم پہ سپریم کورٹ میں اس حد تک تو باقی چیف جسٹس کی تعیناتی حلف اور سارا عمل درآمد ہو گیا. اب آئین کا آرٹیکل 191 یہ انووک ہونا ہے اور وہ آئینی بینچز کی تشکیل ہے. اس سے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آئین کے آرٹیکل 175 اس میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ساخت کو تبدیل کیا گیا تھا اس کی از سر نو تشکیل ہونی ہے. اب یہ خبر بھی سامنے آئی کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے انہوں نے غالباً نام بھی مانگ لیے. اب کیا ہوگا کہ وہ نام جو ہیں وہ 2 اپوزیشن 2 حکومت کے بھجوا دیں گے چیف جسٹس کو. یہ کام ہے اب چیف جسٹس کا, کیونکہ وہ چیئرمین ہیں جوڈیشل کمیشن کے, وہ اس کی از سر نو تشکیل کریں گے. جب وہ تشکیل پا جائے گا تو اس کے بعد ایک اجلاس بلایا جائے گا اور اس اجلاس میں آئینی بینچ کے سربراہ کون ہوگا یا آئینی بینچز میں ججز کون سے ہوں گے, بینچز کتنے بننے ہیں, وہ پھر آگے معاملہ بڑھے گا. لیکن وہیں پہ میں آپ کو بتاؤں آج جو یہ گزشتہ روز گزرا ہے, یا اگر تاریخ ابھی تبدیل نہیں ہوئی بلکہ تاریخ تبدیل ہو چکی ہے, جو گزشتہ روز گزرا ہے اس میں جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان آئینی ترامیم کے خلاف, ان میں جو سب سے اہم ترین درخواست ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ بار اور بلوچستان بار کونسل کی ہے, جس کو ڈرافٹ کرنے والے ہیں سینئر ماہر قانون ہیں. بلکہ جو گزشتہ ایک وہ اس میں شروع ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جو عدلیہ بحالی تحریک, اس کے روح رواں بھی تھے منیر ملک صاحب. تو وہ وکیل کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کی جو پٹیشن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے 3 ٹچ سٹونز بتائے ہیں: انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, ٹرائیکاٹمی آف پاور. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئین کے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کو تبدیل کیا گیا, بنیادی انسانی حقوق کا اس میں تبصرہ ہے, فیئر ٹرائل کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں لہٰذا یہ ہماری جو درخواست ہے یہ آئینی بینچ نہیں سن سکتا. ہماری درخواست کیونکہ آئینی بینچ بن ہی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت رہا ہے جس کو سنا جانا ہے. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو 184(3) تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے تھا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت, اس کے تناظر میں یہ جو فل کورٹ ہے سپریم کورٹ کا وہ یہ درخواست سنے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں بڑے مصدقہ ذرائع سے بتا رہا ہوں, اوتھ والے دن بھی 3 سے 4 ججز ایسے تھے جنہوں نے تو بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے خلاف ہے کنسیپٹ کے, یہ سیپریشن آف پاور کے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. عدیل سرفراز نے میری ویڈیو میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا, نام آبویسلی نام کے بغیر. انہوں نے کہا تھا کہ جو بیشتر ججز جن سے ان کی بات ہوئی انہوں نے تو بڑا کھل کے اس کے اوپر کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کس قسم اور عدیل سرفراز صاحب سے آپ پوچھیے گا, صرف جن ججز سے صحافیوں کی بات ہوئی سب نے وہی بتایا, جو بات نہیں کرتے وہ رہ گئے. ادروائز کسی نے یہ نہیں کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم بالکل درست ہے. اور ان میں سے ایک جج ایسے بھی تھے کہ جو قاضی فیصل صاحب کے خاصے قریب سمجھے جانے والے ہیں. قاضی فیصل صاحب نے جو بیٹھ کر کچھ اہم ترین جنہوں نے ہماری سیاست کا رخ تبدیل کیا وہ فیصلے بھی دینے والے جج صاحب تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی. بالکل ایسا تو آج کے روز فل کورٹ میں بھی یہ معاملہ وہ ہے ڈسکس ضرور ہوا ہے. لیکن ممکنہ طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرابلم اور آ سکتا ہے اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. جب یہ آئینی ترمیم بنائی گئی تو ظاہر ہے کہ بنانے والوں کو پتہ تھا کہ اس مرتبہ وقت کم رہ گیا ہے, 22 تاریخ کو 21 تاریخ کو وہ اس کو پاس کر رہے ہیں اور ان کو ایک ہی دن کا موقع ہے, انہوں نے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آگے سے تو 14 دن پہلے انہوں نے نام ریکمینڈ کر کے فائنل کر کے پھر وہ نوٹیفیکیشن کا مرحلہ کر دینا ہے. لیکن اس مرتبہ جو 3 دن کا وقت رکھا جاتا ہے, تو تعیناتی کے حوالے سے یہ 3 دن کا انہوں نے رکھ لیا. ان کو پتا تھا یہ جو جوڈیشل کمیشن کی ریکمپوزیشن ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ڈکلیئرڈ ہیں, اس کے بعد 3 سینئر موسٹ ججز ڈکلیئرڈ ہیں, اس کے بعد جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے, یہاں پر آ کے جو آئینی بینچ لگانا ہے جس جوڈیشل کمیشن نے, اس کا ممبر آئینی بینچ کا سربراہ ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک ہوتی ہے ایبسنس اور کورم پورا ہونا, ایک معاملہ ہے کہ ابھی اس ویکنسی کے اگینسٹ کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے, تو یہ انکمپلیٹ کمیشن ہوگا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان بار کونسل کا نمائندہ, اٹارنی جنرل آف پاکستان, پھر لا منسٹر, 4 پارلیمنٹیرینز اور 1 خاتون یا نان مسلم ممبر. تو یہ انکمپلیٹ کمیشن جو ہے وہ نیا آئینی بینچ بنائے گا. وہ وضاحت تو بہرحال وزارت قانون نے اس کی جاری کر دی. یہ کوئی پہلی دنیا کی تاریخ میں آئینی ترامیم ہوں گی جس پہ وزارت قانون جو ہے وہ وضاحتیں جاری کر رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. اب اس میں کیونکہ ہیڈ نہیں بیٹھے گا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ججز بیٹھیں گے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ڈرافٹ مین ہے وزارت قانون میں نام نہیں لیتا, جب ان سے بات ہوئی آئینی ترامیم کے ان دنوں کے حوالے سے میں نے پوچھا تو ان کا یہ بتانا تھا کہ ایک فائل تھی, اس میں کوئی 8 سے 10 ڈرافٹ پڑے تھے اور وہ وزارت قانون میں نہیں بنے, وہ وزیر قانون کا ان میں کوئی ان پٹ نہیں تھا.
اور وہ اسی لیے غلطیوں کی نشاندہی کر رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 187 میں آپ نے جو پروائزو وہاں پر لکھنا تھا وہ آپ نے آئین کے آرٹیکل 184(3) میں پیسٹ کر دیا. آپ نے جہاں پر اتنے بلنڈر کیے گئے، اتنے بلنڈر. یہ شکر ہے کہ انہوں نے اس کے بعد اکڑ بکڑ کر کے نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ کون سا ہوگا، لیکن نہیں وہ اکڑ بکڑ تھی، سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، اکڑ بکڑ تھی. مولانا مانیں گے تو یہ ڈرافٹ ہوگا، مولانا نہیں مانیں گے تو یہ ڈرافٹ ہوگا، مولانا اور پی ٹی آئی اگر پھر مان جاتی ہے تو پھر یہ ڈرافٹ ہوگا، اگر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ڈرافٹ ہوگا. تو وہ اکڑ بکڑ کا نظام بھی انہوں نے اکڑ بکڑ کا نظام تھا. لیکن ایک چیز تو میں ایز اے میٹر آف فیکٹ، ایز اے وٹنس، خود اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن اپنے حواس خمسہ کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پریس گیلری میں بیٹھ کر یہ تو ہم نے دیکھا، یہ لوگوں نے ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھا ہوگا. اگرچہ جو ٹیلی ویژن سکرین پر دکھایا گیا وہ صرف لا منسٹر تھے. جس وقت ملک کا نیا آئین کا مسودہ پیش ہو رہا تھا اس دوران اس کے مسودے کے اوپر کٹنگ جاری تھی اور پیش کرنے کے دوران ترامیم پیش کی گئیں. یعنی جب مسودہ پاس کروانے کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی تو کہیں پر پریزائڈنگ آفیسر کی جگہ جو ہے وہ ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ کیا، اس کی ترمیم پیش کی اعظم نذیر تارڑ نے. نماز کے وقفے کے دوران کامران مرتضیٰ ڈرافٹ اٹھا کر بھاگ کر گئے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں، انہوں نے ملاقات کی ان کے کمرے میں، وہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود تھی. وہاں سے وہ کچھ تبدیلیاں کروا کے آئے کہ نہیں یہ مت ہونے دیں مولانا کے ساتھ، ان کا ایک چل رہا تھا معاملہ، وہ آ کر انہوں نے تبدیل کروائے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے وہ امینڈمنٹس پیش کی. وہ امینڈمنٹس آن فلور آف دا ہاؤس جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی گئیں. اسی وجہ سے نیا مسودہ پرنٹ ہو کر قومی اسمبلی میں پاس ہونے میں رات 12 بجے سے بعد کا وقت لگا. فائنل کوسچن اینڈ اے شارٹ آنسر، یہ اس وقت گرد بلند ہوا ہے، یہ ڈسٹ سیٹل کب تک سپریم کورٹ میں ہو جائے گا؟ کیونکہ اپ کمنگ ایونٹس میں جو اے ٹی سی کے ججز ہیں، انتظامی ججز، ان کے ساتھ ملاقات ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، آئینی بینچ کی تشکیل، سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کی تشکیل 9، 1 مہینہ، 15 دن، 20 دن. دیکھیے آج میں اس کو پھر جوڑوں گا آج کے اجلاس کے ساتھ، گزشتہ روز کے فل کورٹ کے اجلاس کے ساتھ. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مستقبل میں لاہ عمل کیا ہوگا وہ تمام تر چیزیں آج کے روز طے کر لی گئی ہیں. اور آج کے روز جہاں 2 سینئر ججز جن کو سپر سیڈ کیا گیا تھا وہ بھی اس حد تک، کیونکہ وہ دیکھیے وہ وکٹم ہے ان آئینی ترامیم کے، انہوں نے بھی ان فیصلوں کی توثیق کی جیسے یحییٰ آفریدی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. تو آج جس پہرائے میں یہ ملاقات ختم ہوئی ہے یہ فل کورٹ کی، اس کے جو آپ کو عملی جو نتائج ہیں وہ میں ایٹ لیسٹ دیکھ رہا ہوں اگلے 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں، اور پھر 2 ہفتوں میں آپ کو سمت کا تعین واضح ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کس طرف جا رہی ہے اور وفاقی حکومت کی خواہش. صحیح، یعنی کہ بہت شکریہ وسیم ملک. 2 ہفتے وہ سیف ٹائم ہے کہ جس کے بعد آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک سمت ڈائریکشن جو ہے وہ نظر آ جائے گی. تو 2 ہفتے تو بڑے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ مارا ماری والے اور ہیپننگ والے ہوں گے، اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے. اور ایک بات کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ جس طریقے سے کوئی سینگ نہیں پھنسائے گئے اور سینئر ججز جو ہیں وہ کورٹ روم میں، وہ ظاہر ایک تو کورٹ روم میں ان کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے جسٹس منیب اختر، اور ایک نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، تو ایک بات تو ثابت کر دی کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کا ان 2 ججز کا ارادہ نہیں لگتا، اور تقسیم کرنے والے یہ نہیں ہیں، تقسیم کرنے والے پھر کوئی اور ہیں. یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس تمام معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.